إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا انسان دنیا کی زندگی میں یہ سمجھتا ہے اور فکر کرتا ہے کہ میں اپنا گھر اچھا بنا کے چلا جاؤں، اور ہر شخص اپنے گھر کو جنت نظیر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ساری زندگی لگا کے محنت کر کے مزدوری کر کے بلڈنگیں بنا کے کوٹھیاں مکان بنا کے جاتے ہیں، گھر بنا کے نہیں جاتے، کیونکہ گھر سیمنٹ سریے سے نہیں بنتے، گھر اینٹ اور بجری سے نہیں بنتے، بلکہ گھر بنتے ہیں گھر کے افراد سے، اور بلڈنگیں تعمیر ہوتی ہیں سیمنٹ اور سریے سے۔ ہم محنت کر کے جگہ لے کے اس کے اوپر بلڈنگ تعمیر کر کے کوٹھی مکان بنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھر بن گیا، اور یہ گھر جتنا زیادہ آسانیوں آسائشوں والا ہوگا مجھے اتنی زیادہ راحت ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس انسان نے صرف بلڈنگیں نہیں تعمیر کی بلکہ گھر بنایا ہے، گھر کے افراد کو اس نے ان کا مقام دیا ہے، ان کا مرتبہ دیا ہے، ان کی عزت دی ہے۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی قدر و منزلت دی ہے۔ یہ گھر اگرچہ ایک جھونپڑی کا کیوں نہ ہو، یہ بہترین گھر ہے، یہ جنت نظیر گھر ہے۔ اس گھر میں انسان کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، اور اس گھر میں رہنے والا وہ آسانیوں کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ گھر کہ جس میں بڑے کی کوئی قدر نہیں ہے، چھوٹے کی کوئی عزت نہیں ہے، آنے والے مہمان کی کوئی مہمان نوازی نہیں ہے، اور رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ بلڈنگ بھلے سنگ مرمر کی بنی ہو، سونے کی بنا لی جائے، اس میں چاندی کی اینٹیں استعمال کر لی جائیں، اس میں دنیا کی ہر آسانی ہو، یہ گھر جنت نظیر نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں رہنے والے افراد کو ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا مرتبہ اور ان کے جو حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے۔ آپ اسی بلڈنگ کو دیکھ لیں، جہاں پہ کھڑکیاں لگی ہیں، اگر ان کھڑکیوں کی جگہ پہ دروازے لگ جائیں،
اور دروازے کی جگہ کھڑکی لگ جائے، اور جہاں روشن دان ہونا چاہیے وہاں پہ دروازہ لٹکا دیا جائے، تو کیا خیال ہے کہ یہ اچھی لگے گی یا بری لگے گی؟ میں اور آپ بلڈنگ بناتے ہوئے اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی بنیادوں کو کیسے بنانا ہے، اس میں کون سا مٹیریل استعمال کرنا ہے، اور اس کے اوپر تعمیر ہونے والے جو عمارت ہے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کا نقشہ کیا ہونا چاہیے۔ لاکھوں خرچ کر کے ہم نقشہ بنواتے ہیں تاکہ یہ اچھی بن جائے، لیکن کبھی ہم نے اپنے گھر کو بنانے کے لیے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو بہترین بنانا چاہتا ہوں، مجھے یہ تو بتائیے کہ اس میں رہنے والے باپ کا مقام کیا ہے، اس میں رہنے والی ماں کی عزت کیا ہے، اس میں رہنے والی اولاد کی قدر کیا ہے، اور اس میں پرورش پانے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلام نے کیا دیا ہے، اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے۔ ہم نے کبھی اس حوالے سے نہیں سوچا۔ ہم نے سوچا ہے تو یہ سوچا ہے کہ میرا مکان 5 مرلے کا ہے، 10 کا ہو جانا چاہیے، 10 مرلے کا ہے، کنال کا ہو جانا چاہیے، فلاں شہر میں ہونا چاہیے جس کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے، جس کا رہن سہن بڑا اچھا ہے، کارنر کا پلاٹ ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ فکر نہیں کی کہ میں اپنے گھر کے اندر کو کیسے اچھا بنا سکتا ہوں، اس کو بہترین گھر کیسے بنا سکتا ہوں۔ یہ بہترین دنیا کی نعمتیں استعمال کرنے سے نہیں ہوتا، یہ بہترین دین کو سیکھنے سے ہوتا ہے اور دین پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ آئیے آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کیسے جنت نظیر ہو سکتے ہیں۔ اور گھر سے مراد وہ بنی ہوئی بلڈنگ نہیں ہے، وہ عمارت نہیں ہے، وہ مکان نہیں ہے، بلکہ اس میں رہنے والے افراد۔ ایک گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں جو اس گھر کی عزت ہیں، جو اس گھر کی برکت ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جس گھر میں بڑے نہیں ہوتے اس گھر میں برکت بھی نظر نہیں آتی۔ یہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ جب دادی دادا بن جاتے ہیں، اسلام ان کو اور زیادہ عزت دیتا ہے۔ سفید بالوں کی قدر کرنا یہ تو اللہ رب العالمین بھی کرتے ہیں۔ انسان اپنے گھر کو جنت نظیر بنانا چاہے تو وہ سفید بالوں کی قدر نہ کرتا ہو، ان کا خیال نہ رکھتا ہو، اور ان کے سامنے ویسے بولتا ہو جیسے آپس میں بولا جاتا ہے، تو یہ گھر کبھی بھی ادب والا، احترام والا جنت نظیر گھر نہیں ہوتا۔ گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انزل الناس منازلہم، ہر ایک کو اس کا مقام دینا ہے، اس کی عزت دینی ہے، اور سب سے زیادہ عزت، احترام، قدر، منزلت گھر میں وہ ماں باپ کو حاصل ہے۔ جس گھر میں ماں باپ کو عزت نہیں دی جاتی، بچے کماتے کماتے ساری زندگی گزار دیں، اس گھر میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ جس گھر میں رہنے والے سفید ریش وہ اپنی اولاد سے یہ گلہ کرتے ہوں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہم کچھ کہتے ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے اور ہمارے مشورے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہمارا کہا مانتے نہیں ہیں، تو ایسے گھر میں بھلے نمازی ہوں گے، بھلے حاجی رہتے ہوں گے، بھلے وہاں زکوٰۃ دینے والے رہتے ہوں گے، بھلے دین پڑھنے پڑھانے والے رہتے ہوں گے، لیکن یہ گھر جنت نظیر نہیں ہو سکتا جب تک بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی، ان کی عزت نہیں ہوتی، ان کا احترام نہیں ہوتا۔ کہ رب العالمین نے جہاں اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے وہاں ان ماں باپ کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آنے، حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا حکم ہے، اور یہ حتمی بات ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہنا۔ اپنے ماں باپ کی بات ماننا، اور کہاں تک ماننا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق
اسلام نے یہ اصول دے دیا ہے کہ اگر خالق کی نافرمانی کی بات نہیں ہو رہی تو پھر اس وقت تک مخلوق کی اطاعت کی جائے گی، بات مانی جائے گی، ماں باپ کی قدر کی جائے گی، ان کا احترام ہوگا، ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا جائے گا، ان کی باتوں پہ غصہ نہیں بلکہ ان کے سامنے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ غصے کا اظہار کر دینا، برا بھلا کہہ دینا، زبان سے واہیات بولنا اور زبان سے ناشکری کے کلمات کہنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے تو ناگواری کا اظہار کرنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اور پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول لوگوں میں، کائنات میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے رویے کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری والدہ ہے کہ تو اس کے سامنے، اس کے ساتھ سب سے بڑھ کے احسان والا معاملہ کر۔ صحابی نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا ثم من، اے اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا امک، تیری والدہ ہے۔ تیسری مرتبہ پھر سائل سوال کرتا ہے ثم من، اس کے بعد کس کی باری ہے؟ اللہ کے پیغمبر پھر کہتے ہیں امک، تیری والدہ ہے۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا، سائل کہتا ہے ثم من، پھر کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ابوک، تیرا والد ہے۔ تو گھر کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں، گھر کو ایک اچھا اور مثالی گھر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بھلے وہ ٹینٹ میں رہنے والے لوگ کیوں نہ ہو، بھلے جھونپڑی میں کیوں نہ رہتے ہوں، لیکن باپ کو اس کی عزت دیں، ماں کو اس کا احترام دیں، اس کی محبت دیں، اور دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح بچپن میں میری پرورش کرتے رہے، میرے ساتھ نرمی کرتے رہے، احسان کرتے رہے، آج تو بھی ان پہ اپنا رحم فرما۔ پھر اس گھر میں میاں بیوی ہوتے ہیں، خاوند کو اللہ رب العالمین نے جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو احترام دیا ہے، اسے قوام بنایا ہے، اسے گھر کا نگران بنایا ہے کہ اس کی بات چلے گی گھر میں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت کے بغیر گھر کی کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس خاوند کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو احترام دیا ہے، جس گھر میں خاوند کو وہ مقام ملتا ہے، وہ عزت ملتی ہے، وہ احترام ملتا ہے، وہ گھر بھی جنت نظیر ہوتا ہے، ماں باپ کی قدر ہوتی ہے۔ پھر گھر میں رہنے والے افراد میں سے جو قوام ہے، جو نگران ہے، جو بڑا ہے، جس نے کما کے لانا ہے، جس نے ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، جس نے قبول ہے کہہ کر تیری ساری ذمہ داریوں کو قبول کیا ہے اور تیری نگرانی کو قبول کیا ہے، اس خاوند کی عزت اگر گھر میں نہیں ہے، وہ گھر بھلے نعمتوں سے بھرا ہوگا، بھرے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہو، یہ گھر جنت نظیر گھر نہیں ہے جب تک کہ خاوند کو اس کا مقام نہیں ملتا، اس کی عزت نہیں ملتی، اس کا احترام نہیں ملتا۔ بھلے وہ نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، لیکن اگر اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا احترام ایک عورت اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتی، کل اس کے بچے بھی اس کا احترام نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے اجازت لی گئی، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں، ہم آپ کے سامنے جھکا کریں، آپ کائنات کے امام ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہتے ہیں لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ آج ہر خاوند کو یہ حدیث اپنی باری پہ یاد تو رہتی ہے، عورت کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ بہترین خاوند وہ ہوتا ہے جو حسن اخلاق کا مالک ہوتا ہے، لیکن یہاں ذرا تڑپ کے سنیے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر میں
اسلام میں اس بات کی اجازت دیتا کسی کو کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں، لیکن اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اسے مقام بڑھا دیا ہے، مرتبہ بڑھا دیا ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اس نے گھر کے نظام کو بھی چلانا ہے، اس نے ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن اگر یہ خامند گھر تو بنا کے دے رہا ہے، بہترین بلڈنگ بنا کے دے رہا ہے، اور اسے جواب میں عزت نہیں مل رہی، احترام نہیں مل رہا، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اسلام نے اس کے حقوق رکھے ہیں ان کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بیوی جب جی چاہتا ہے بازاروں میں نکل جاتی ہے، جب جی چاہتا ہے رشتہ داروں کے گھر چلی جاتی ہے، جب اس کا جی چاہتا ہے پردہ کر لیتی ہے، جب جی چاہتا ہے پردہ کیے بغیر نکلتی ہے، اور خامند کی حیثیت یہ ہے کہ یہ جب بازار میں جانے لگتی ہے بن سنور کے جاتی ہے، تیار ہو کے جاتی ہے، لیکن جب خامند گھر میں آتا ہے اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوتی ہے، یہ مریض بنی ہوتی ہے، اس گھر میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ خیر اس گھر میں ہے جس میں عورت تیار ہوتی ہے تو اپنے خامند کے لیے تیار ہوتی ہے، بازار جانے کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے نہیں، مختلف فنکشنز میں جانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اپنے خامند کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہ خیر والا برکت والا گھر ہوتا ہے، یہ جنت نظیر گھر ہوتا ہے۔ لیکن اگر حالت یہ ہو جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے کہ اسے دنیا کی ساری آسائشیں چاہیے، اس نے کسی پڑوسن کو دیکھا ہے اس کا لباس اچھا لگا ہے تو خامند سے وہ بھی مانگ لیا ہے، اس کا رہن سہن اچھا لگا ہے تو اس کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے اس کو لباس چاہیے تو بہتر سے بہترین چاہیے، لیکن جب خامند کے حقوق کی باری آتی ہے اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوتی ہے، ذرا بیچارہ تاخیر سے گھر آ جائے تو اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ جو شاید اپنے نوکر اور غلام کے ساتھ بھی نہ ہو، تو ایسے گھر میں برکت نہیں ہوا کرتی، ایسے گھر دنیا میں رہتے ہوئے جہنم بن جاتے ہیں، پھر وہ گھر ٹوٹتے بھی ہیں، وہ لوگ بگڑتے بھی ہیں، اور ان گھروں میں لڑائیاں بھی رہتی ہیں۔ جس گھر میں عورت دوسروں کی بات میں نہیں آتی بلکہ اپنی خامند کی عزت کرتی ہے، اس سے پوچھ کے باہر جاتی ہے، اس سے پوچھ کے اس کے مال میں سے خرچ کرتی ہے، خامند سے پوچھ کے وہ کہیں بھی جانا چاہے تو جاتی ہے، خامند کے پوچھے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتی، اس گھر میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، جو خیر رکھی ہے، اور جو اس میں محبت رکھی ہے، یہی اسلام کو مطلوب ہے۔ اسلام ایسا ہی گھر دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھروں کو بہترین بنانا چاہتے ہیں۔ آج مجھے بھی پرواہ ہے، آپ کو بھی پرواہ ہے، ہر شخص روتا ہے، معاشرہ بڑا بگڑا ہوا ہے، معاشرے کی برائیاں سے نظر آتی ہیں لیکن اپنے جسم کی برائیاں نظر نہیں آتی، اپنے گھر کی برائیاں نظر نہیں آتی۔ حالت یہ ہے کہ ہر گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہر ایک کا رونا ہے، لوگ آ کے ذکر کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ میری بیوی وہ تو کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں گی اور بغیر پوچھے جاؤں گی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ یاد رکھیے نکاح کے بعد، خامند کے گھر میں آنے کے بعد، عورت سب سے زیادہ جس کی اطاعت کرے گی، جس کی فرما برداری کرے گی، وہ اس کے ماں باپ نہیں بلکہ اس کا خامند ہے، کہ جس کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ خامند گھر میں موجود ہے، عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے، خامند کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن ہماری عورتیں اور ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ اپنے حقوق لینے کو ہر ایک روتا ہے لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آئیے، اس گھر میں اگر خامند کو اتنا مقام حاصل ہے، اتنی عزت حاصل ہے، تو عورت کو کوئی غلام اور لونڈی بنا کے نہیں لایا گیا، اس کو بھی مقام دیا ہے، اس کو بھی عزت دی ہے، اس کو بھی احترام دیا ہے۔ اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں تو عورت کو اس کا حق بھی دینا پڑے گا، بیوی کو بیوی ہونے کی حیثیت سے جو مقام، جو عزت، جو احترام اسلام نے دیا ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر سے بڑھ کے کسی اور کا عہدہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کے کسی کا منصب اعلیٰ نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، لوگو تم
تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ باہر اچھا ہو جانا، دوستوں میں اپنی تعریفیں کروا لینا، کہیں مہمان بن کے گئے ہیں چند گھنٹے تکلفاً اچھا بن جانا، یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر میں 24 گھنٹے رہتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھنا اور ساری زندگی کے لیے بنا کے رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جو گھر کی گواہی ہوتی ہے اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین اعلیٰ ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور آپ نے پھر اپنے بارے میں بتایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگوں تم میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آج اگر ایک خاوند بیوی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، یہ دوسرا المیہ ہے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ ایسے گھر بھی پائے جاتے ہیں کہ جہاں خاوند وہ بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اسے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، وہ اسے ایک نوکرانی سے بڑھ کے کوئی عزت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان سے عبرت لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اچھا، آج جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے ساری دنیا میری عزت کرتی ہے، میرا ایک نام ہے، میرا مقام ہے، لوگ مجھے جھک کے ملتے ہیں اور بیوی عزت نہیں کر رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا مقام نہیں ہے، کسی کی عزت نہیں ہے، کسی کا احترام نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے اچھے تھے، کہتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ یا کسی کو اس کا پیسہ روکتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے کہ میں بڑا عہدہ اور منصب ہے میرے پاس، لہٰذا میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے نرم لہجے سے بات کروں۔ اللہ کے پیغمبر سے بڑا عہدہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو کائنات کا سب سے بڑا عہدہ، اس کائنات میں کوئی دوسرا عہدہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول تو کائنات کے امام ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اللہ کے پیغمبر ساری مخلوقات کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، کردار کیسا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں کچھ حبشی لوگ کھیل رہے تھے اور اللہ کے رسول ان کی طرف دیکھ رہے تھے، میں نے آپ کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے ان کو دیکھنا چاہا، میں نے اپنا سر، اپنی ٹھوڑی اللہ کے رسول کے کندھے پہ رکھی اور میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ بس دیکھ لیا ہے، کافی ہے؟ کہتی ہے مجھے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول میری وجہ سے کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، کتنی دیر آپ میری وجہ سے صبر کریں گے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے کندھے پہ اپنی ٹھوڑی رکھی ہوئی تھی اور میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی، میں پردے میں تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو میں نے کہا نہیں، ابھی میں نے دیکھنا ہے، اور مجھے دیکھنے کا شوق نہیں تھا، میں نے اس لیے یہ کہا کہ دیکھنا ہے تاکہ دیکھوں کب تک اللہ کے رسول میری وجہ سے یوں کھڑے رہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب تک انہوں نے کھیل ختم نہیں کر دیا وہ چلے نہیں گئے، اللہ کے پیغمبر نے مجھے ہٹایا نہیں ہے، پیچھے نہیں کیا کہ آپ بس کرو۔ یہ اللہ کے رسول کا اخلاق تھا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ کوئی بات ہو جاتی اللہ کے رسول غصے میں نہیں آتے تھے۔ ہمارے ہاں جس طرح خامند اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی سب کچھ ہوں، میری شان میں ذرا سی کمی ہو گئی تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے، گالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اتنا بھی نہیں کہہ رہے کہ بس کر جاؤ، اتنی قربانی دینے والے۔ اور پھر گھر کے کام کاج، آج تو اگر کوئی شخص گھر کا کوئی کام کر لے نا، اسے جو ایوارڈ دیا جاتا ہے معاشرے میں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ گھر میں آپ کے معمولاتی زندگی کیسے ہیں، تو جواب کیا ملا گھر سے؟ گھر سے جواب یہ ملا کہ اللہ کے رسول جب گھر میں ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ اپنے کام کاج بھی کر لیتے ہیں، آپ اپنے کپڑے کہیں سے پھٹے ہیں تو وہ بھی سی لیتے ہیں، جوتی بھی سی لیتے ہیں، آپ جھاڑو بھی دے لیتے ہیں امہات المومنین کے ساتھ۔
تو عورت کا مقام ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے جو اسلام نے اس کو دیا ہے، وہ اگر کسی گھر میں نہیں دیا جاتا نا، اور بیوی کو نوکرانی بنا کے رکھا جاتا ہے، وہ گھر سونے کا بنا ہوا بھی ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی سکون نہیں ہے، اس میں کوئی راحت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے جو راحت رکھی ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سکون گھروں سے، بلڈنگوں سے نہیں ملا کرتے، سکون گھر کے افراد کو ان کے حق ادا کرنے سے ملتے ہیں، جہاں ماں باپ کو ان کی عزت، ان کا مقام دینا ہے، ان کا احترام دینا ہے، جہاں خامن کو اس کی عزت دینی ہے، جہاں بیوی کو اس کا مقام دینا ہے اور اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے اس اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ایک آدمی بہت بڑا گھر بنا لیتا ہے اپنے خیال میں، مکان تعمیر کر لیتا ہے، لیکن اس گھر میں نہ باپ کی کوئی عزت ہے، باپ کے لیے الگ سے کمرہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ اس نے رہنا ہے، کیونکہ اس نے کھانسی کرنی ہے اور اس نے تھوکنا ہے تو اس کے لیے وہاں جگہ بنا لی، چوکیدار کے ساتھ اس کی جگہ بنا دی، جہاں پہ ماں کی کوئی عزت نہیں ہے، جہاں پہ خامن کے سامنے سیدھے منہ بولا نہیں جاتا، بات نہیں ہوتی، ایسی کوٹھیوں کو کیا کرنا ہے، ایسے مکانوں کو کیا کرنا ہے، ایسے محلات کو کیا آگ لگانی ہے کہ جن میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ خیر تب ہوگی جب ہماری زبانوں پہ دوسروں کی عزت ہوگی، ہمارے دلوں میں دوسروں کا احترام ہوگا، اور ہمارے کان دوسروں کی غیبتیں سننا نہیں چاہیں گے بلکہ دوسروں کی تعریفیں سننا چاہیں گے، اور ہم اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں بھولیں گے بلکہ اولاد کی فکر کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ جس گھر میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اس گھر کو حقیقت میں جنت نظیر گھر کہا جاتا ہے۔ وہ برکت والا گھر ہوتا ہے، وہ خیر والا گھر ہوتا ہے، بھلے وہ کچا کیوں نہ ہو، بھلے بارش میں وہ ٹپکتا کیوں نہ ہو۔ مسجد نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے جب بارش ہوتی پانی نیچے آ جاتا اور لوگوں کے گھر اس سے بھی خستہ حالت میں ہوتے تھے، لیکن وہ گھر ان کے تو رب نے تذکرے آسمانوں پہ کیے ہیں کہ بنو انصار میں بڑی خیر ہے، اللہ نے انصار کے محلات میں بڑی خیر رکھی ہے، انصار کے گھروں میں بڑی خیر رکھی ہے۔ وہ گھر کس لیے قیامت تک زندہ ہیں کہ ان گھروں کی کیا اینٹیں بڑی مضبوط لگی تھی، ان میں سیمنٹ بڑا اچھا استعمال ہوا تھا، ان میں کوئی سریا زیادہ مضبوط تھا؟ نہیں، ان میں اللہ کے حقوق کو پامال نہیں کیا جاتا تھا، اس میں بڑوں کو بڑوں کی عزت ملی تھی، چھوٹوں کو چھوٹوں کا مقام ملا تھا۔ اور گھر میں رہنے والی جو اولاد ہے، اگر اس کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، آج اس کو اس کے حقوق نہیں دیں گے نا، آج اسے اوئے توئے کر کے بلائیں گے تو کل یہ ماں باپ کو بھی ویسے ہی پکارے گی۔ آج اس کے سامنے آپ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ جو سلوک کریں گے، کل یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل پہ جو نقش ہوتا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے۔ اگر آج بچے کے سامنے اس کے دادا کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک ہوتا ہے، کل بچے نے بڑے ہو کے اپنے باپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہے۔ اور یہ رب کا اصول ہے، کما تدین و تدانو، جیسے انسان کرتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی سزا فوراً بھی ملتی ہے، جہنم میں بھی ملے گی۔ ان میں سے ایک بہت بڑی چیز ماں باپ کی ناقدری ہے کہ جب ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا، سلوک اچھا نہیں ہوتا، تو کل یہی ماں باپ بوڑھے ہو کے دنیا سے روتے روتے جاتے ہیں، اور جب یہ ناقدری کرنے والے بوڑھے ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ روتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت، بچوں کا خیال رکھنا، جہاں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کے دوا دارو کا اہتمام کرنا ہے، بچے کو سردی لگ گئی ہے، اسے اچھے کپڑے پہنانے ہیں، اسے اسکول بھیجنا ہے، ان ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، وہاں
ان کو مقام دیں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرتے ہو اور کل کوئی دوسرا ان کو پیار محبت کر کے ورغلا لے، پھسلا لے اور آپ سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن و حسین کو اٹھاتے، پیار کرتے، چومتے، چاٹتے، اللہ کے رسول انہیں اپنے سینے سے لگاتے، اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے پیار کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو رب کی رحمت ہے کہ جب انسان ان سے پیار کرتا ہے رب کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے۔ بچوں سے پیار، بچوں کے ساتھ شفقت، نرمی، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ان کے سر پہ ڈنڈا رکھا ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہوں۔ نہ بھائی کی قدر ہے، نہ بہن کی قدر ہے، نہ چچا تایا کی فکر ہے، نہ ماموں خالو کی پرواہ ہے، اور بدتمیزی ان میں پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کو روکنا نہیں ہے، ان کو ڈوکنا نہیں ہے۔ یہ بھی اپنے بچوں کو برباد کرنے والی بات ہے، اور اگر ہر بات پہ سر پہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے تو یہ بھی بچوں کو نافرمان بنانے والی بات ہے۔ احترام کے ساتھ بچوں کو عزت دے کے آج آپ ان کو عزت دیں گے، وہ بڑے ہو کے آپ کو عزت دیں گے، وہ معاشرے میں بہترین فرد بنیں گے۔ اور کسی کہنے والے کی بات کتنی پیاری ہے کہ بچوں کے لیے بہترین دنیا چھوڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ دنیا کے لیے بہترین اولاد چھوڑ کے جائیں، بہترین بچے چھوڑ کے جائیں، کہ جب آپ جا چکے ہوں تو لوگ آپ کی تعریفیں آپ کے بچوں کی وجہ سے کریں، اور اللہ کے ہاں درجات بھی بلند ہو رہے ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جائے گا، اور وہ کہے گا اللہ میرے تو اتنے اعمال نہیں تھے، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، مجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، تو پیچھے جو نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے نا وہ تیرے لیے استغفار کرتی رہی ہے، اور رب نے تجھے یہ مقام دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ گھر سیمٹ، سریے، اینٹ، بجری سے نہیں بنتے، گھر گھر کے افراد سے بنتے ہیں۔ گھر کے افراد کی قدر کیجئے، ان کے حقوق کو ادا کیجئے، ماں باپ کی قدر کیجئے، اولاد کی قدر کیجئے، میاں بیوی کی قدر کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب گھر اچھے ہوں گے معاشرہ اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔